سورہ الدہر میں رب العزت کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا لامتناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ ایک سوال ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم سے کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا دور تھا جب آپ نہیں تھے؟ ہاں، ایسا دور تھا۔ ایک وہ دور تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ پھر وہ دور آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان سے ان کی نسل کا سلسلہ جاری کیا، لیکن کتنا طویل وقت ہے جب ہم نہیں تھے۔ جب ہم نہیں تھے وہ موجود تھا۔ تو بات یہ ہے کہ صحت کے پیچھے بیماری ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو انسان کو بہت گلے لاحق ہوتے ہیں، جیسے کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا یا کینسر ہو گیا یا کوئی اور مرض، حتیٰ کہ کسی کا گلا خراب ہو گیا تب بھی چھوٹی سی چھوٹی بیماری آتی ہے تو گلا پیدا ہو جاتا ہے۔ بیماری میں انسان رب سے راضی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فرصت میں انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، رحمت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان مصروف ہو جاتا ہے، جب اس کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی، اس موقع پر پھر وہ پریشان ہو اٹھتا ہے۔ نہ وہ فرصت سے راضی ہوتا ہے نہ مشغولیت سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ مالداری میں رب یاد نہیں رہتا، جب مال چلا جائے تو رب سے گلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب جوانی ہوتی ہے تو لگتا ہے یہ میرا حق ہے اور میں دنیا سے زیادہ طاقتور ہوں، اور جوانی میں انسان حسین بھی زیادہ ہوتا ہے، اس وقت رب کی طرف رخ کرنے کا عمومی طور پر کم لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، کہ جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں وہ تو پیغمبروں جیسا کام کرتے ہیں۔ تو جب جوانی چلی جاتی، بڑھاپا آ جاتا ہے، کسی کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے دیکھتے ہیں، کسی کو کمر پہ، کسی کو کوئی تکلیف لاحق ہے، قوتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پھر بھی اپنے رب سے راضی نہیں ہوتے۔ مجھے ڈاکٹر حلیم کی بات یاد آتی ہے۔ ڈاکٹر حلیم سینئر موسٹ فزیشین تھے، اب ریٹائرڈ ہو گئے، قائد اعظم میڈیکل کالج میں تھے۔ ان کے پاس کوئی صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا آپ کی ایج کیا ہے؟ کہنے لگے میری عمر 72 برس ہے، 72۔ تو ڈاکٹر حلیم نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ کو جس سے سب سے زیادہ محبت تھی انہیں تو 63 ایئرز عطا کیے تھے، 63 برس کی زندگی ملی تھی۔ آپ کو تو 9 سال بونس بھی مل گئے، تو 9 سال کا بونس ملا تو ظاہر ہے قوتیں تو زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو جب زوال پذیر ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ ایسے میں اس کا امکان موجود ہے کہ کبھی گھٹنوں میں درد ہو جائے، کبھی کو کڈنی خراب ہو جائے۔ ظاہر آپ اپنے اصل وقت سے تو فائدہ اٹھا چکے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو اپنے ساتھ اور مسائل لے کے آتا ہے، لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اپنے بڑھاپے سے خوش رہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے وقت لکھا ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ اپنے بڑھاپے سے خوش رہتے ہیں ان کا چہرہ نورانی ہوتا۔ پھر اب دیکھیے کہ آپ نے فرمایا 5ویں چیز، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی، جب زندہ ہوتے ہیں تو رب کی پرواہ نہیں کرتے، جب موت آتی ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، اور موت کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے رب سے راضی رہنا ہے، اور راضی وہ رہ سکتا ہے جس کا رب پر ایمان ہو، تعلق ہو، جو رب کی مانتا ہو۔ جو رب کو مانتا ہے نا وہ رب کی مانتا بھی ہے۔
جو رب کو مانتا نہیں وہ رب کی بھی نہیں مانتا. مراد اس سے یہ ہے کہ جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے احکامات پہ عمل بھی کرتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے. مجھے آپ کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی محبت چاہتی ہیں. الحمدللہ اپنے رب کا تعلق چاہتے ہیں. تو اس رب کی محبت کے لیے یہ معیار ہے ذاق طعم الایمان. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. آپ اس حدیث کو ضرور یاد کر لیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے کہ ہاں یہ میرا مقصد ہے. میرا مقصد زندگی ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا, اور یہ میرا مقصد ہے زندگی کہ میں نے دین اسلام پر راضی رہنا, اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے سے راضی رہنا. اور آپ کے طریقے سے مراد آپ کی سنت ہے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں. تو رب سے تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ تم اللہ تعالی کی طرف رجوع کر سکو, ماں سوائے اس کے جو اس نے نازل کی ہے, یعنی قرآن. تو یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ.